السلام علیکم ناظرین، سمسم ٹی وی میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ وقار یونس کے کوچنگ کریئر کی یہ دوسری ایپیسوڈ ہے۔ وقار یونس ریزائن کرنے کے بعد پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ آخری دورے پہ زمبابوے گئے تھے، جہاں پہ پاکستان نے پہلی دفعہ ڈومیسٹک کرکٹ میں بہترین اور شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے رمیز راجہ جونیئر کو، جن کا تعلق کراچی سے تھا، ان کو ٹیم میں شامل کیا تھا۔ لیکن رمیز راجہ کا یہ کہنا تھا کہ وقار یونس کا ان سے رویہ ان کے ساتھ اچھا نہیں تھا، اور ابھی رمیز راجہ جونیئر نے ریسنٹلی وقار یونس پہ ریسزم کا الزام لگایا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے کراچی کی ہونے کی وجہ سے وقار یونس کا ان کے ساتھ رویہ نامناسب تھا، اور وہ جب سہیل خان کے ساتھ پریکٹس بھی کرتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کراچی کی ٹیم نہیں ہے، پاکستان کی ٹیم ہے، اکٹھے پریکٹس مت کیا کرو۔ رمیز راجہ جونیئر نے مزید کہا کہ وقار یونس نے پہلی بات جو انہیں ٹیم میں آنے پر کی تھی، وہ انٹروڈکشن انہوں نے یہ دیا تھا کہ کیا تم میری بات سمجھ جاؤ گے، ہم تو پنجابی میں باتیں کرتے ہیں اور میٹنگز کرتے ہیں، جس پہ ان کا کہنا تھا کہ ان کو بڑی حیرانی ہوئی۔ رمیز راجہ جونیئر نے ریسنٹلی دیے گئے یہ انٹرویو میں اس ٹائم پہ وقار یونس کے رویے کے بارے میں کیا کہا تھا، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ علی بھائی، میں بہت عرصے تک اس چیز کو زیادہ بات نہیں کر سکا، آپ سے ایک دو دفعہ پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں کہ بہت انوانٹیڈ فیل کروایا جاتا تھا وہاں پہ کہ جب ایک نیا لڑکا پاکستان ٹیم میں آتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ٹیم میں کھیلے اور لمبا عرصہ کھیلے۔ تو میرے ساتھ زمبابوے ٹور پہ جو مینجمنٹ کا، اسپیشلی وقار بھائی کا جس طرح سے رویہ تھا، ایسا دل چاہتا تھا کہ جلدی سے سیریز ختم اور گھر واپس جائیں، کیونکہ بہت زیادہ برا رویہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ میں ان کا ہمیشہ فین رہا ہوں۔ کوئی کون سا کرکٹر ایسا ہے جو ان کا فین نہیں رہا، سب فینس رہے ہیں ان کے، لیکن ایز اے کوچ وہ جس طرح سے ہمیں ٹریٹ کرتے تھے، اسپیشلی مجھے جیسے ٹریٹ کرتے تھے، تو وہ جو ہے نا بہت دل برداشت کرنے والی چیز تھی۔ وقار بھائی نے 2-3 دفعہ ایسے ٹونٹس مارے جس سے مجھے بڑا انفارچونیٹ لگا کہ جو ہے نا انہوں نے کہا، بار بار کراچی کا ذکر وہ کرتے تھے، انہوں نے مجھے 2-3 دفعہ اس طرح سے کہا کہ بھائی تم کراچی والے ایسے، تم کراچی والے ویسے۔ اور یہ چیز میں جب تک پاکستان ٹیم میں نہیں آیا میں نہیں مانتا تھا کہ یہ ریسزم جیسی کوئی چیز ہوتی ہے، کہ لینگویج ریسزم بھی ہوتا ہے، کیونکہ میرا نیشنل ٹیم کا جو پہلا انٹروڈکشن تھا وہ وقار بھائی کے الفاظ ایسے تھے کہ بھائی تم پنجابی سمجھ لیتے ہو؟ میں نے کہا بالکل سمجھ لیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، کیونکہ موسٹلی سب ہم پنجابی اسپیکنگ ہے تو ہم ٹیم میٹنگ پنجابی میں کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا ہاں، اس میں بار بار بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک دو دفعہ میرے پریکٹس کے انسیڈنٹ ایسا تھا کہ میں اور سہیل خان ہم لوگ ساتھ پریکٹس کرنا چاہ رہے تھے، تو اس پہ بھی وقار بھائی نے مجھے ٹونٹ کیا کہ یہ KCCA کی ٹیم نہیں ہے، کراچی کی ٹیم نہیں ہے، تم کہاں جا رہے ہو پریکٹس کرتے ہیں؟ پاکستان کی ٹیم سے میڈیکل ریزنز پہ ریزائن کرنے کے 1 سال کے اندر ہی، سال پورا ہونے سے پہلے ہی، حالانکہ وقار یونس نے ریزن دی تھی کہ ان کی اور ان کی اہلیہ کی کوئی میڈیکل کی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے وہ کوچنگ چھوڑنا چاہتے ہیں، انہوں نے 10-11 مہینے کے بعد آسٹریلیا کے بولنگ کوچ کے عہدے کے لیے اپلائی کیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ کیونکہ وقار یونس سڈنی میں بیس تھے، ان کا گھر، ان کی رہائش، ان کی فیملی سڈنی میں تھی، اس لیے وہ چاہ رہے تھے کہ آسٹریلیا میں ہی وہ کوچنگ کریئر کنٹینیو کریں۔ وقار یونس نے آسٹریلیا کے بولنگ کوچ کے لیے اپلائی کیا، لیکن کرکٹ آسٹریلیا نے ان کا انٹرویو لینے کے بعد وقار یونس کو ریجیکٹ کر دیا، اور یوں وقار یونس کمنٹری باکس میں واپس آ گئے۔ 2014 فروری میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے ہیڈ کوچ کے لیے اپلیکیشنز جاری کی۔ وقار یونس نے ایک بار پھر سے پاکستان کے ہیڈ کوچ کے لیے اپلائی کیا، اور انہوں نے وہاں یہ کہا کہ جن ریزنز کی وجہ سے انہوں نے پچھلی دفعہ کوچنگ چھوڑی تھی، وہ ریزنز اور وہ مسائل ان کے حل ہو چکے ہیں، اور اب وہ اس لیے دوبارہ اپلائی کر رہے ہیں، اور اب وہ ایک پلان کے ساتھ آئیں گے۔ اور وقار یونس کو 2014 میں پاکستان کرکٹ ٹیم کا ایک بار پھر سے ہیڈ کوچ لگا دیا گیا۔ میرے پرابلم سارے پرسنل تھے، تو آف کورس ان کو سیٹل کر لیا، اسی لیے میں آیا ہوں اور اسی لیے میں یہ اپلیکیشن دے رہا ہوں۔ سپوزنگلی اگر یہ جاب مجھے ملتی ہے یا مجھے اس عہدے پہ آتا ہوں تو آف کورس آئی ول کم آؤٹ ود دا پلان کہ ہم لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ آف کورس ایک دو چیزیں جو ہمیشہ سے میں سوچتا ہوں کہ فٹنس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا، آف کورس ڈسپلن پہ کمپرومائز نہیں ہوگا۔ یہ وقار یونس کا پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ کسی بھی کیپیسٹی میں کوچنگ کا چوتھا تجربہ تھا، اور ایز اے ہیڈ کوچ وہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ دوسری دفعہ جوائن ہو رہے تھے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے، جس کی کوچ سلیکشن کمیٹی میں ظہیر عباس اور وسیم اکرم شامل تھے، انہوں نے وقار یونس کو ہیڈ کوچ بنا دیا، اور ایک کامیاب ٹیمپرری کوچ جو کہ محسن حسن خان تھے، جو ڈیوڈ مور کے جانے کے بعد پاکستان کی کوچنگ کر رہے تھے، اور انہوں نے انگلینڈ کی نمبر 1 ٹیم کو 2012 میں 3-0 سے وائٹ واش بھی کیا تھا، ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا اور وقار یونس پہ بھروسہ کیا گیا۔ وقار یونس کے لیے پہلی اسائنمنٹ سری لنکا کی ٹیسٹ سیریز میں تھی
سری لنکا کا دورہ تھا جہاں پہ انہوں نے ٹیسٹ سیریز اور ون ڈے سیریز کھیلنی تھی، اور اس کے ساتھ پاکستان نے اگلے 6 مہینوں میں ورلڈ کپ 2015 کی تیاری کرنی تھی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم میجر سیٹ بیک سے سفر ہوئی جب سعید اجمل کو اور محمد حفیظ کو بالنگ ایکشن کے لیے بین کر دیا گیا، اور 2015 کے ورلڈ کپ سے بالکل عین پہلے محمد حفیظ بھی انجرڈ ہو گئے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ محمد حفیظ کی وقار یونس سے ٹریننگ کو لے کر بحث ہوئی تھی کہ وہ وارم اپ کے لیے پاک پلیئرز کو اتنی سخت ٹریننگ نہ کرائیں، جس کی وجہ سے ان کو ایک مائنر انجری پہ جلدی گھر بھیج دیا گیا۔ ورلڈ کپ 2015 سے پہلے ایک اور کنٹروورسی اٹھی تھی جو کہ پی سی بی نے دبا دی تھی، اس لیے وہ سامنے نہیں آئی تھی، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین اجاز بٹ نے بعد میں یہ انکشاف کیا کہ شہریار خان نے انہیں وقار یونس کو منانے کے لیے کہا تھا، کیونکہ وقار یونس 2015 کے ورلڈ کپ سے پہلے غصے میں اور دل برداشتہ ہو کے ریزائن کر کے جا رہے تھے، اور اس کی ریزن تھی احمد شہزاد۔ وقار یونس اور احمد شہزاد کی بحث ہو گئی تھی، جھڑپ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وقار یونس کا یہ کہنا تھا کہ وہ کنٹینیو نہیں کر سکتے اور وہ ابھی ریزائن کریں گے۔ اجاز بٹ کے مطابق احمد شہزاد نے ڈریسنگ روم میں وقار یونس کو خود سفارشی ہونے کا طعنہ مارا تھا، جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان ایک جھڑپ ہوئی تھی اور وقار یونس نے فزیکلی ریٹیلیٹ کیا تھا احمد شہزاد پہ، اور اس کے بعد مینیجر نوید اکرم چیمہ نے جب رپورٹ پی سی بی کو دی تو وقار یونس نے سوچا کہ اب میں ریزائن کر دیتا ہوں، تو وقار یونس نے ریزائن کرنے کا پورا ارادہ کر لیا تھا، لیکن ان کو شہریار خان نے منانے کی کوشش کی، جس کے لیے انہوں نے اجاز بٹ سے بات کی، اور اجاز بٹ کے کیونکہ تعلقات وقار یونس سے پہلے ہی اچھے تھے اور انہوں نے افریدی کی کنٹروورسی میں وقار یونس کو کافی سپورٹ کیا تھا، تو اجاز بٹ نے وقار یونس کو منایا اور وقار یونس ریزائن دینے سے باز آ گئے۔ 2015 کے ورلڈ کپ کے لیے جب پاکستان کی کرکٹ ٹیم نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے دورے پہ گئی تھی، ورلڈ کپ سے بالکل 1 مہینہ پہلے ان کا نیوزی لینڈ کا دورہ تھا۔ پاکستان میڈیا میں چرچے تھے کہ احمد شہزاد اور شاہد افریدی اور عمر اکمل اس گروپ کا باہر بہت پھرنا جرنا، اور ان کی تصاویر جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی تھی وہ ٹیم مینجمنٹ کو اور وقار یونس کو پسند نہیں آ رہی تھی، اور ان کو ان لوگوں سے، اس گروپ سے، ایک اسپیسیفک گروپ سے ایشوز آ رہے تھے، ڈسپلنری ایشوز آ رہے تھے۔ 2015 کے ورلڈ کپ میں پاکستان کا سٹارٹ اچھا نہیں تھا اور نہ ہی ان کا ٹیم کمبینیشن بن رہا تھا۔ سرفراز احمد کو بارہا کھلانے کی باتیں میڈیا میں اور سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ باہر آ رہی تھیں، لیکن اس کے باوجود مصباح الحق اور کوچ وقار یونس اس بات پہ بضد تھے کہ ناصر جمشید ایک پراپر اوپنر ہے اور انہی کو اوپننگ کرنی چاہیے، یہاں تک کہ وقار یونس نے یہ بات کہنے کے بعد انڈیا کے خلاف میچ میں یونس خان کو میک شفٹ اوپنر کے طور پر بھی کھلا دیا۔ وقار یونس پہلے ہی نہیں چاہتے تھے کہ یونس خان 2015 کے ورلڈ کپ میں ٹیم کا حصہ ہوں، اور اس کے بعد یونس خان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے یونس خان کو اوپننگ کرائی گئی، لیکن یونس خان کی فارم اتنی بری تھی کہ یونس خان کو مجبوراً ڈراپ ہی کرنا پڑا۔ جب میڈیا کے پریشر میں اور پلیئرز کے آؤٹ آف فارم ہونے کے بعد، ناصر جمشید اور یونس خان کے بری طرح فارم سے باہر ہونے کے بعد ایونچولی سرفراز احمد کو جب موقع دیا گیا تو انہوں نے اوپننگ کرتے ہوئے پہلے ہی میچ 49 رنز سکور کیے ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ، اور اس کے بعد انہوں نے آئرلینڈ کے خلاف میچ میں پاکستان کی طرف سے اس ورلڈ کپ میں پہلی سنچری بھی سکور کی۔ اس کے بعد وقار یونس پر تنقید کا سلسلہ مزید بڑھ گیا۔ پریس کانفرنس میں یہ بھی پوچھا گیا وقار یونس سے کہ سرفراز احمد کو آپ نے پہلے کیوں نہیں کھلایا، تو وقار یونس اس بات پر غصہ کر جاتے تھے اور اس بات کا جواب دینے سے انکار کر دیتے تھے، یہاں تک کہ یہ بھی رپورٹ آئی کہ وقار یونس اور سرفراز احمد کے درمیان ڈریسنگ روم میں سرفراز احمد کو نہ کھلانے پہ ایک بحث مباحثہ بھی ہوا، جس کا سوال ایک صحافی نے پریس کانفرنس میں کیا تو وقار یونس یہ کہہ کے پریس کانفرنس سے اٹھ کر چلے گئے کہ میرے پاس ان فضول سوالوں کا جواب دینے کا وقت نہیں ہے۔ سرفراز احمد نے اپنی پرفارمنس سے ثابت کیا کہ وقار یونس اور مصباح الحق اپنی ضد میں ایک اچھے پلیئر کو پلینگ 11 میں صرف اس لیے شامل نہیں کر رہے تھے کہ وہ نیچرلی بورن اوپنر نہیں ہے اور وہ اپنے نیچرل نمبر پہ کھیلے گا تو بہتر ہے، لیکن سرفراز احمد نے اپنی پرفارمنس سے یہ ثابت کیا کہ وہ دونوں غلط تھے۔ وقار یونس عمر اکمل سے بھی کیپنگ کراتے رہے، حالانکہ عمر اکمل بھی نیچرلی کیپر نہیں تھے، لیکن وقار یونس کی باتوں میں یہ تضاد، جب انہوں نے عمر اکمل سے کیپنگ کرا دی، یونس خان کو اوپنر کھلا دیا، لیکن سرفراز کو کھلانے پر وہ تیار نہیں تھے، تو اس بات پہ بھی میڈیا میں اور کچھ آؤٹ لیٹس میں یہ بات اٹھی تھی، جیسا کہ رمیز راجہ جونیئر نے بھی یہ کہا تھا کہ وقار یونس کراچی سے تعلق رکھنے والے پلیئرز کے ساتھ تعصب کرتے ہیں۔ 2015 کے ورلڈ کپ میں پاکستان کوارٹر فائنل میں آسٹریلیا سے ہار گیا، جہاں راحت علی نے ایک امپورٹنٹ کیچ چھوڑا، اور اس کے بعد پاکستان کی کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ سے باہر ہو کے وطن واپس لوٹ گئی۔ ورلڈ کپ کے بعد مصباح الحق اور وقار یونس نے اپنی اپنی رپورٹس پیش کی۔ وقار یونس نے پی سی بی کو، پاکستان کرکٹ بورڈ کو اپنی رپورٹ میں یہ لکھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ وہ 3 پلیئرز سے بات کرے، ایک عمر اکمل، دوسرے احمد شہزاد اور تیسرا محمد حفیظ۔ محمد حفیظ پاکستان کے اوریجنل اسکواڈ کا حصہ تھے جب وہ نیوزی لینڈ گئی تھی،
اور ورلڈ کپ کے لیے بھی ٹیم میں شامل تھے، لیکن محمد حفیظ نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے 2 ون ڈے میچز میں انجرڈ ہو گئے تھے اور اس کے بعد ان کو وطن واپس بھیج دیا گیا تھا۔ محمد حفیظ نے جا کے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان کی انجری اتنی سیریس نہیں تھی اور وہ ورلڈ کپ کے پہلے 2 میچز مس کرنے کے بعد ریکور ہو سکتے تھے اور باقی ورلڈ کپ کھیل سکتے تھے۔ اس بات میں وقار یونس نے پی سی بی کو اپنی رپورٹ میں لکھا کہ پی سی بی کو ان تینوں پلیئرز سے بات کرنی چاہیے اور ان کو ڈسپلن سکھانا چاہیے۔ محمد حفیظ نے یہ بھی کہا کہ ان کو اعتماد میں لیے بغیر مینجمنٹ نے وطن واپس بھیج دیا تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ محمد حفیظ ٹریننگ کو لے کے وقار یونس سے بحث ہوئی تھی۔ وقار یونس بہت سخت ٹریننگ کراتے تھے اور محمد حفیظ کا ماننا تھا کہ اتنی سخت ٹریننگ نہیں کرانی چاہیے کہ بولرز اور پلیئرز میچ سے پہلے ہی انجرڈ ہو جائیں۔ حفیظ چاہتے تھے کہ وہ یہ ٹائم اپنے بولنگ ایکشن کو دیں بجائے کہ وہ وارم اپس کریں۔ وقار یونس نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی لکھا کہ عمر اکمل کو ڈومیسٹک کرکٹ میں واپس بھیجا جائے اور جب تک وہ اپنی بیٹنگ اپروچ کو ٹھیک نہیں کرتے اور اس پہ کام نہیں کرتے ان کو ٹیم میں پاکستان کی نیشنل کرکٹ ٹیم میں واپس نہ آنے دیا جائے۔ حیران کن طور پر وقار یونس نے پی سی بی کو اپنی رپورٹ میں یہ ریکمنڈیشن دی اور یہ ریکمینڈ کیا کہ آگے چلتے ہوئے ان کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ جو پاکستان کرکٹ بورڈ کو کپتان بنانا چاہیے ون ڈے کرکٹ کا وہ اظہر علی کو بنانا چاہیے، اور یہ ایک حیران کن بات تھی کیونکہ وقار یونس کو تقریباً اس رول میں 8-9 ماہ ہو چکے تھے اور وقار یونس نے جب سے وہ واپس پاکستان کی ٹیم کے ہیڈ کوچ بنے تھے انہوں نے ایک دفعہ بھی اظہر علی کو اپنی ٹیم میں پک نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ جب ورلڈ کپ 2015 کے لیے محمد حفیظ انجرڈ ہو گئے تھے وقار یونس نے تب بھی اظہر علی کو ان کی ریپلیسمنٹ کے لیے کال اپ نہیں کیا تھا۔ دراصل وقار یونس کو مصباح الحق کی طرح کا لائک ٹو لائک ریپلیسمنٹ چاہیے اور یس مین چاہیے جو ان کے ساتھ بہتر طریقے سے پاکستان کی ٹیم میں چل سکے، اور یہی وہ وجہ تھی کہ مصباح الحق نے بھی اظہر علی کا نام ہی ون ڈے کیپٹنسی کے لیے شہریار خان کو 2015 میں دیا تھا۔ وقار یونس نے پی سی بی کو یہ بھی کہا کہ اگر وہ کوالٹی آف کرکٹ اور کرکٹ پلیئرز بڑھانا چاہتے ہیں ڈومیسٹک میں تو ان کو چاہیے کہ ڈومیسٹک ٹورنامنٹس کی ٹیم کی میکسیمم لمٹ 10 کر دیں اور اس سے زیادہ نہ کریں تاکہ کوالٹی کے پلیئرز سامنے آئیں۔ وقار یونس نے احمد شہزاد کو بھی عمر اکمل کی طرح فرسٹ کلاس کرکٹ میں ایک سیزن میں بھیجنے کے لیے کہا اور یہ کہا کہ دونوں کھلاڑی ڈومیسٹک میں جا کے محنت کریں اور اپنا کھیل کے لیے پیشن اور ہنگر دوبارہ سے پیدا کریں۔ وقار یونس نے نیشنل سلیکٹر معین خان کو بھی ڈومیسٹک میں کوئی پوزیشن دینے کی ریکمنڈیشن دی پی سی بی کو کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ معین خان ماڈرن کرکٹ کو سمجھتے اور جانتے ہیں اور وہ ڈومیسٹک کرکٹ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ وقار یونس کا یہ کہنا تھا کہ ان کی کراچی میں ایک بڑی اچھی میٹنگ ہوئی تھی کپتان مصباح الحق کے ساتھ اور جن کھلاڑیوں پہ انہوں نے ڈسکشن کی تھی اور سلیکشن کرنی تھی وہ ان پہ خوش تھے، لیکن جب وہ لاہور آئے تو انہیں ایک بالکل مختلف اسکواڈ ورلڈ کپ کا اناؤنس کر دیا گیا اور پیش کیا گیا جس پہ انہوں نے نجم سیٹھی سے بات کی۔ نجم سیٹھی نے انہیں کہا کہ آپ میڈیا کے سامنے یہی کہیں کہ آپ کو ہم نے کانفیڈنس میں لے کے اور آپ سے مشاورت کے بعد ہی یہ اسکواڈ اناؤنس کیا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کریں۔ وقار نے کہا کہ میں نے سوچا تھا کہ میں اس کو ریزائن کر دوں لیکن ورلڈ کپ سے چند دن پہلے میں ریزائن نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ تھی ناظرین ہماری دوسری ایپیسوڈ وقار یونس کے کوچنگ کریئر کے حوالے سے۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم T20 ورلڈ کپ 2016 اور اس کے بعد دی جانے والی وقار یونس کی وہ فیمس اور مشہور وقار یونس رپورٹ جنہوں نے احمد شہزاد اور عمر اکمل کے کریئرز کو ایک دم سے بدل کے رکھ دیا تھا اس کو ڈسکس کریں گے اور وقار یونس کی مزید آگے کی کوچنگ کو ڈسکس کریں گے۔ دیکھتے رہیے سمسم ٹی وی۔ بہت شکریہ۔